اگر آج 27 رمضان کی اس مقدس رات آپ نے یہ 4 رکعت نفل اور سورہ اخلاص کا یہ مقدس ورد چھوڑ دیا تو یاد رکھنا آپ دنیا کی ہر تجوری کی چابی ڈھونڈتے رہ جائیں گے، مگر غیبی رزق کا وہ دروازہ نہیں کھلے گا جو آج صرف اس عمل سے کھلنے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری تقدیر کب بدلے گی؟ تو سنو، آج 27ویں رات ہے، وہی طاق رات ہے جب قرآن مجید اترا، وہی رات جب عرش الہی سے نصیب لکھنے والے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ آج آپ کے رزق، آپ کی دولت، آپ کی کامیابی کا فائنل ڈیسیژن ہونے والا ہے۔ اگر آج بھی آپ نے یہ کہہ کر موقع گوا دیا کہ میں تھک گیا ہوں، تو یاد رکھنا اگلے 1 سال تک آپ اسی طرح پریشانیوں میں گرتے رہیں گے۔ میں آج آپ کو وہ 4 رکعت نفل بتانے جا رہا ہوں جو غریب کو غنی بنا دیتے ہیں اور ہر حاجت کو غیب سے پورا کر دیتے ہیں۔ یہ صرف نماز نہیں، یہ اللہ سے اپنی تقدیر کو دوبارہ لکھوانے کا راستہ ہے۔ کیا آپ تیار ہیں آج اپنا نام اللہ کے لاڈلوں کی لسٹ میں شامل کروانے کے لیے؟ مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے یہ 2 منٹ کا راز سمجھ لیجئے، ورنہ یاد رکھنا یہ رات دوبارہ نہیں آئے گی۔ غور سے سنیے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ 27ویں رات کو اکثر اللہ والے لیلۃ القدر کا سب سے زیادہ امکان دیتے ہیں۔ آج آپ کا بینک بیلنس نہیں ہے، آپ کے اعمال نامہ دکھایا جائے گا۔ سورہ اخلاص وہ توحید کی طاقت ہے جو جب اس رات پڑھی جاتی ہے تو عرش الہی کے فرشتے آپ کی ہر دعا پر آمین کہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرش الہی کے فرشتے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر خواہش، ہر دعا پر آمین کہنے پر مجبور ہو جائیں تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو شخص آج یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کی 400 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ آج یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنے والے پر اللہ غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے رزق کے وہ راستے کھولے گا جو اس نے کبھی خواب میں سوچے بھی تک نہ ہوں گے۔ اگر آج آپ کے ستارے گردش میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج کا یہ عمل ہر نحوست، ہر بندش کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح اگر آپ بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، قرض سے نجات کے لیے پریشان ہیں، اپنے گھر میں نحوست کے لیے پریشان ہیں، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، ماہ رمضان کی 27ویں رات کی قدر کریں۔ ماہ رمضان تقریباً پورا گزر چکا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ماہ رمضان کی پہلی 3 طاق راتیں لاپرواہی میں گزاری ہیں۔ آج 27 رمضان ہے، آج کبھی امکان ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان اب اپنی آخری لمحات میں ہے، لاپرواہی چھوڑے۔ اللہ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس رات کی عصمت میں پورے قرآن مجید کی ایک سورت کو اللہ نے نازل فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر کی رات میں اتارا، یعنی قرآن مجید کا نزول اسی رات میں ہوا ہے، اور فرمایا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی رہتی ہے، صبح چمکنے تک، یعنی ساری رات اس میں رحمتیں برستی رہتی ہیں، انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کر صبح تک اللہ کی رحمتیں چھما چھم اس بندے کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں۔ جو شخص بھی سورہ اخلاص کے ساتھ یہ 4 رکعت نفل نماز بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اور یہ 4 رکعتیں آپ نے 2 کر کے پڑھنی ہے، اس کا مکمل طریقہ میں سمجھانے لگا ہوں، اس لیے وہ لوگ بڑے ہی مقدر والے ہوں گے جو اس کا طریقہ سمجھ لیں گے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوں گے، کیونکہ اکثر لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا ہی نہیں، اور جن تک پہنچنا ہے ان میں سے اکثر غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ شاید ابھی ان کا نصیب نہیں جاگنے والا۔ میں آپ کو اس رات کی تمام علامتیں بتانے لگا ہوں کہ آپ اس رات کی کیسے شناخت کریں گے، کیونکہ ہم تو پہچان کر چکے ہیں کہ یہ 27 کی رات، آج کی جو رات ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس گھڑی کو ضائع نہ کیجیے، یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ یہ موقع آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ اس لیے دوستو، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ اب آپ نے 4 رکعت نفل نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے مختصر سا عمل کرنا ہے، اس طرح یہ 4 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ ان 4 رکعتوں کی اگر میں عصمت اور فضیلت کی بات کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ میں سب سے پہلے آپ کو نیت کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے۔ 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے۔
اب 4 رکعتیں آپ نے صرف ادا کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی ضرورت ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے کہ اس کے علاوہ آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن یہ 4 رکعتیں اگر پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لو کہ شب قدر کی، اس لیلۃ القدر کی رات کی برکتیں آپ کو مل جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی صورت کے اندر لیلۃ القدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک کاتبین پر اتارا گیا، پھر وہاں سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاتے رہے۔ اس لیے دوستو، یہ لیلۃ القدر نام تو اس کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے ہے، لیکن اس رات میں اللہ کا جلال پایا جاتا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت سمجھنی ہے۔ اکثر لوگ نیت میں غلطی کرتے ہیں، آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو عام لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں جو چیز بتانے لگا ہوں، ایک ایک کر کے بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں محبت کے ساتھ، اور میں اپنا دل کھول کر یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ اکثر لوگ یہ بتانے میں تھوڑا سا لحاظ کر جاتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہوا، آپ کی امت سے جدائی کا وقت نزدیک ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ اور پریشان ہو گئے کہ جب میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلا جاؤں گا تو میری امت کو اللہ تعالیٰ کا سلام کون پہنچائے گا؟ یہ سوچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک غمگین ہو گیا۔ اللہ نے اپنے اس فرمان میں، جس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو خوش کر دیا کہ ہر سال جب یہ رات آئے گی تو اللہ کے فرشتے اترتے رہیں گے اور وہ آپ کے غلاموں کے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ اب وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ اس رات میں یہ عبادت کرے، صرف یہ 4 رکعت نفل اور 1 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھے، اور اللہ کے فرشتے، جبرائیل جیسے عظمت والے فرشتے آپ کے ساتھ مصافحہ کریں۔ جب آپ یہ نوافل پڑھیں گے، جب آپ یہ ذکر کریں گے، تو سمجھ لیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے ہیں، اور آپ نے اس نماز کو شروع کرنا ہے۔ آپ گھر میں پڑھ لیں، اعتکاف میں پڑھ لیں، دکان پر پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے۔ آج کی رات میں کہتا ہوں کہ اگر سفر پر بھی جا رہے ہو، گاڑی کو سائڈ پر کر کے آپ کو یہ رکعت نماز پڑھنی پڑا تو آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ آپ کی زندگی بدلنے والے اعمال ہیں، یہ تمہارے حالات کو بدلنے والے ہیں۔ جو کچھ تم مانگنے والے ہو تمہارے مقدر میں آج لکھا جانے والا ہے۔ اس لیے دوستو، اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں موجودہ سال سے آنے والے سال تک کے تمام احکام اور معاملات کو مقرر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ رحمت اور عذاب کے دفتر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ نباتات اور رزق کے تمام دواتر حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ بارش اور ہواؤں کے تمام دفاتر حضرت اسرافیل کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور روح کو قبض کرنے اور عمروں کو پورا کرنے کا جو خاص دفتر ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کس طریقے سے نیت کرنی ہے سنیے گا۔ میری تمام مائیں بہنیں، دوست احباب، سب کی بات کو سنیے اور سمجھیے۔ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز شب قدر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگانا ہے۔ جب کانوں کو ہاتھ لگا لے تو اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یعنی اس کے بعد آپ نے ثنا کو پڑھنا ہے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ صورت آپ نے مکمل پڑھنی ہے اور آمین بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو صورتیں ملانی ہیں یہ بڑی اہم ہیں، یہ پہلے نفل بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر مختصر سا عمل بھی کرنا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بڑا آسان سا عمل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ جب شب قدر کی فجر طلوع ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ندا دیتے ہیں کہ اب فرشتوں کے گروہوں کوچ کرو، کوچ کرو۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے حضور کی امت پر نظر رحمت فرمائی ہے، ان کو معاف فرما دیا ہے، ان کو بخش دیا ہے، سوائے 4 گروہوں کے۔ فرشتے روح الامین سے کہتے ہیں کہ وہ 4 محروم قسمت بدقسمت لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام جواب میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ بیماریاں ہیں، اگر آپ اس طرح کے لوگوں میں ہیں تو فوری طور پر توبہ کریں، تاکہ آپ کا نام بھی رحمت والے لوگوں میں، بخشش والے لوگوں میں لکھ دیا جائے۔
اس لیے جبرائیل علیہ السلام سے جو 4 لوگ جن کو اس شب قدر میں کچھ بھی نہیں ملنے والا، ان کے بارے میں ذرا سنیے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بارے میں بتا دیا، فرمایا ایک وہ بندہ جو شراب نوشی کا عادی ہو، جو شراب پیتا ہے، اس رات بھی نہیں چھوڑتا، اس رات بھی سچی توبہ نہیں کرتا، تو اس پر بھی اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرا انسان والدین کا نافرمان ہے، تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، چوتھا وہ جو بہت سخت دشمنی رکھنے والا ہے۔ اس سے مراد وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ کلام نہیں کرتا۔ اب دوستو، اگر یہ خامیاں آپ کے اندر ہیں تو فوری طور پر ان خامیوں کو نکال دیں، تاکہ شب قدر آج کی رات آپ کو نصیب ہو جائے اور آج کی رات کے تمام بڑے بڑے فیصلے، تمام رحمتیں برکتیں سمیٹ لی جائیں۔ لیلۃ القدر قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ کون سی رات ہے، اس کے بارے میں مختلف علماء کے قول ہیں کہ اب میں آگے ان نوافل کا پڑھنے کا طریقہ عرض کرتا چلوں، کہ میں ان کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پڑھیں گے تو کیا کیا انعامات آپ کو ملیں گے، کتنی عظمتیں ملیں گی، کتنی فضیلت ملے گی۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بندہ یہ کلمات اس کے بعد پڑھتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے گا۔ کیونکہ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 63 سال تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے حبیب، آپ حضرت نوح علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قلیل مدت حضرت نوح کی کثیر مدت سے افضل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ماننے والے حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ اگرچہ 1000 مہینے تک لڑائی کرنے والے، 1000 مہینوں تک راتوں کو قیام کرنے والے، اگرچہ ان کی مدت عبادت زیادہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کی لیلۃ القدر میں صرف 2 رکعتیں اگر تسلسل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھ لی جائیں تو ان کی 1000 مہینے کی عبادت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس لیے تاکہ مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کتنی بلند ہے، اس لیے آپ کی امت پر میرا فضل ہے اور میری رحمت تمام مخلوق کے مقابلے میں آپ کی امت پر کہیں زیادہ ہے، اور وہ امت آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں۔ اللہ والو، آج یہ 2 رکعت نفل پڑھنے سے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب مل جائے، پورے سال کے رزق اور دولت کا فیصلہ ہو جائے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے، من چاہی مرادیں پوری ہو جائیں، تو کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو اس رات کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جھنڈے اتارے جاتے ہیں اس رات میں، ہر ایک جھنڈے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں، اور جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں اس پر بات کرتا چلوں، وقت بہت نکل جائے گا، میں آسانی کے ساتھ آپ کو بات اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن کو سمجھ آتی جائے۔ اب آپ نے جو ان رکعتوں کے اندر پڑھنا ہے وہ کیا چیزیں پڑھنی ہیں، یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ اب جب آپ نے نیت کر لی، سورہ فاتحہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد آگے سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ سورہ قدر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی رات میں نازل ہوئی، اور اس میں اس رات کے متعلق ذکر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت مبارکہ کو ضرور زبانی یاد کریں، اور ہم نے کیونکہ نوافل کے اندر اس سورت کو پڑھنا ہے تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ دوستو، یہ ایک مختصر سی سورت کتنی بار پڑھنی ہے؟ آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھی، آمین پڑھا، اس کے بعد آپ نے سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے انعامات عطا فرمائے گا کہ آپ کی زندگی میں کسی چیز کی تنگی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ بس مانگنا آپ کا کام ہے، عطا فرمانا یہ رب کریم کا کام ہے۔ بس آپ مانگتے جائیں، دیکھیں پھر کیسے آپ کے لیے دریاؤں کے دریا چلنا شروع ہو جائیں گے، کیسے آپ کے لیے نہروں کی نہریں بہتی جائیں گی۔ اس لیے اس موقع کو آپ نے غنیمت جاننا ہے، اس موقع کو باقیوں کی طرح ضائع مت کیجیے گا۔ جیسے آپ نے
ماہ رمضان کے باقی دنوں کو ضائع کیا۔ ابھی بھی موقع ہے، اگر آپ ابھی بھی اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، اللہ کی بارگاہ سے اپنی باتیں نہیں منوا سکے، تو پھر آگے آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کیسے رب کی رحمت آپ کے اوپر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ اب اس سورت مبارکہ کو دوستو آپ نے صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، اس کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے، 27 ٹائمز پڑھنا ہے اس سورت مبارکہ کو، یعنی سورہ قدر کو ایک بار اور سورہ اخلاص کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی رکعت ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ قدر کو ایک بار اور سورہ اخلاص کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔ تو یہی ترتیب، یہی طریقہ کار آپ اس پر عمل کریں گے تو یہ جو برکتیں بتائی جا رہی ہیں، جو اس عمل کی یہ 2 رکعت نفل کی عصمت، اس کے فیض و برکات بتائے گئے ہیں، یہ ہر شے آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد اگلے 2 رکعت نفل کی نیت کرنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل کرنا ہے۔ وہ عمل بتانے سے پہلے اس رات میں چند ایک علامتیں بھی بتاتا چلوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ عمل بھی بتاتا جاؤں کہ اب آپ نے یہ 4 نوافل پڑھ لیے تو اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے صرف اور صرف آپ نے 2000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح آپ نے پڑھتے جانا ہے، آپ نے مکمل اسی طرح پڑھنا ہے، لیکن جب 2000 یعنی آخری بار پڑھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر آپ نے اس کلمے کو مکمل کرنا ہے۔ اب دوستو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد صرف اور صرف 100 بار ہے، اور آگے جو آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے وہ ذرا سن لیجئے گا۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ یہ خاص عمل اسی رات کا ہے۔ اب جب آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد دوستو آپ نے 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آگے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے تسبیح کو 100 بار پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ قرآن کریم کے چند الفاظ پڑھنے ہیں۔ ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو اللہ کی مدد مل جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا نظارہ آپ کر سکیں۔ دیکھیے شب قدر یہ ایک بابرکت رات ہے، لیکن اس کی صحیح تاریخ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ رات بہت پرسکون، بہت زیادہ معتدل، اور فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ نوافل پڑھیں گے تو آپ کے دل کو اطمینان اور سکون ملنا شروع ہو جائے گا، اور آپ پہچان کر لیں گے کہ واقعی میں نے اس رات کی برکتیں حاصل کر لی، کیونکہ شب قدر کی رات آسمان صاف ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور آج دیکھیے ہوا نرم چلتی ہے، یعنی دھیمی دھیمی ہوا چلتی ہے، جس میں نہ انسان کو سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے، یعنی اس کا ماحول بڑا مبارک ہوتا ہے، کیونکہ اس رات میں تیز آندھی یا طوفان نہیں ہوتا، بلکہ ہلکی اور نرم ہوا چلتی ہے، جیسے کہ اب چل رہی ہے۔ فرشتوں کا نزول اس میں ہو رہا ہے، ہر طرف سے خیر و برکت کی صدائیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں۔ آوازیں تو نہیں آ رہی، لیکن دل کی کیفیت بدل رہی ہے، اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا دل نرم اور ہلکا ہو رہا ہے۔ دوستو شب قدر کی رات عبادت میں خاص لذت اور شوق محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے جب آگے صبح ہوتی ہے تو شب قدر کے بعد صبح سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں گرمی بالکل بھی نہیں ہوتی، وہ بڑی میٹھی سی دھوپ اور ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے، اور وہ دھوپ بالکل بھی انسان کے جسم کو نہیں چبھتی، یعنی وہ بالکل بھی سادہ سی روشنی میں شروع ہوتا ہے، جس میں انسان کو وہ چبھنے والی تپش نہیں محسوس ہوتی۔ یہ شب قدر کی چند چھوٹی چھوٹی علامات ہیں جن کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے کہ انسان اس کی خود جستجو کرے کہ بھئی کون سی رات شب قدر کی ہے، تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات اور برکتوں کو حاصل کر سکوں۔ کیونکہ جو شخص لیلۃ القدر میں جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے، اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ یہ کلمات کہنے سے اس کی بخشش فرما دے گا، دوسری مرتبہ کہنے سے آگ سے نجات عطا کرے گا، تیسری مرتبہ کہنے سے اسے جنت پہ داخل فرمائے گا۔ ان 4 جھنڈوں میں کیا ہے؟ لواء الحمد کو زمین اور آسمان کے درمیان نصب کیا جاتا ہے، آگے لواء المظفرہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور کے قریب نصب کیا جاتا ہے، لواء الرحمہ کو کعبہ کے اوپر نصب کیا جاتا ہے، لواء الکرامہ بیت المقدس میں ایک چٹان پر نصب کیا جاتا ہے۔ جھنڈوں کے ساتھ اترنے والے 70,000 فرشتوں میں ہر ایک لیلۃ القدر میں
مسلمانوں کے دروازے پر 70 مرتبہ آتا ہے اور انہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اب کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کون کون ہے جو آج فرشتوں سے سلام لینا چاہتا ہے؟ دوستو، جب آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ نے 100 بار یہ تسبیح پڑھ لی۔ اس کے بعد دوستو آپ نے صرف اور صرف قرآن کریم کی آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے۔ وہ آیت مقدسہ کیا ہے؟ وہ فقط اتنے سے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے نوافل کی بات کرتے ہیں، اور آج شب قدر کی رات ہماری خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف کمنٹ سیکشن میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے، اس کی تعداد صرف اور صرف 100 مرتبہ ہے۔ اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ آپ نے صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، جتنا بھی بڑا غم ہو، جتنی بھی بڑی مشکل ہو، جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، اللہ فوراً مشکلوں سے نکال دے گا، انشاءاللہ فوراً آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اب باقی جو نفلوں کی آپ نے ترتیب نیت کرنی ہے، اس میں بھی یہی طریقہ ہے۔ 2 رکعت نفل نماز شب قدر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے نیت کر لینی ہے 2 رکعتوں کی، اور ان 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کے بعد یعنی نماز کے بعد رات کو مغرب سے لے کر صبح تک، اب یہ شب قدر کی رات ہے، فرمایا کہ صرف اور صرف اس سورت مبارکہ کو پڑھے گا 2 رکعت نفل نماز، اس طرح جیسے میں نے نیت بتائی ہے، اس طرح آپ نے نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ، آگے سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورت پڑھنی ہے، اور اس سورت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں رکعتوں میں 7 بار پڑھیں گے یہ سورت مبارکہ، یہ ایک ہی سورت ہے، اس لیے دوستو آپ نے سورت کے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ویسے جیسے ہم سادہ نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی نفل پڑھنے ہیں، لیکن اس پہ سورت یہ والی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو پڑھنا ہے جو تعداد بتائی ہے، اسی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ سورہ قدر، تو دوستو یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کو آپ نے دونوں رکعتوں میں مختلف تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو دوسری جو 2 رکعتیں ہیں، اس میں جب آپ پڑھیں گے تو یہ ایک بات، جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی، یہ کتنے مبارک لمحات ہیں۔ اب ماہ رمضان کا آخری عشرہ، پھر لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کی عظمتیں، اس کی رحمتیں، اللہ کا کرم، پھر رب کا فضل، جو بھی آپ مانگیں گے سارے انعامات آپ کو مل رہے ہیں۔ اب جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستو، جب درود پاک کی تعداد میں عرض کرتا چلوں، درود پاک آپ نے صرف اور صرف یعنی کہ شروع میں جیسے کہ نوافل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی اسی جگہ سے اٹھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 پڑھ لیے پھر چلے گئے، پھر آگے پھر 2 پڑھ لیے، نہیں، آپ نے اکٹھی ایک ساتھ ہی پڑھنی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 2 پڑھیں، اس کے بعد پھر ایک مختصر شامل، پھر اگلی 2 رکعتیں پڑھیں، پھر اس میں اس کی ترتیب بتائیں، اس کے بعد پھر مختصر شامل کریں، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں، بس اتنا سا کام ہے۔ اس طرح جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہ آپ کا کام ہے، کامیابی دیکھنا خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، وہ رب کس طرح آپ کو نوازتا ہے۔ اب دوستو، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف 11 مرتبہ ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، کوئی سا بھی درود آپ نے پڑھنا ہے۔ درود کے بعد آپ نے جو دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، صرف اتنی سی دعا ہے، آپ نے صرف اور صرف بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھنی ہے۔ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی ساری راہیں کھلتی جائیں گی۔ اب اس دعا کے بعد آپ نے قرآن مجید کی اس سورت مبارکہ کو، جس سے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، بسم اللہ کے ساتھ صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ 3 چیزیں ہو گئیں، یعنی 4 رکعت نفل، سورہ اخلاص اور ایک دعا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یقین جانے آج کی رات اللہ آپ کی جولیاں بھر دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں شب قدر مبارک لازمی لکھیں۔